بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ 8 پر رخ کر ہوتے ہم آیت نمبر 34 سورہ البقرہ اس کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج 25 تاریخ ہے، سوموار سنون، اور خلافت آدم اس حوالے سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہے اس میں ہم آیت نمبر 34 کے حوالے سے سورہ البقرہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم یہاں پہنچے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور وہ وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب تیرے رب کا تقاضا کائناتی قوتوں کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ نوع آدم کے لیے ماتحتی قبول کر لیں، تو انہوں نے نوع آدم کی ماتحتی قبول کر لی اور اس کا اقرار کر لیا۔ وہ ماتحتی میں آ گئے سوائے ابلیس کے، کہ اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا، بڑا گمان کیا، اور نتیجتاً نافرمانوں میں سے قرار دیا۔ اس میں ہم نے نوع آدم کا مسجود ہونا اور کائناتی قوتوں کا ساجد ہونا، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو اس سبب کے حوالے سے ہم نے ایک تو علامہ آدم الاسماء اللہ تعلیم الاسماء وہ قرار دیا تھا، اور دوسرا نفخ روح، نفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، تسویہ اور نفخ روح دوسرا سبب۔ تو نفخ روح پر یا روح کے قرآنی تصور پر گفتگو تفصیل کے ساتھ ہوئی تھی، اور ہم سورہ اس یعنی روح کے حوالے سے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 52، اور اسی طرح سورہ المومن آیت نمبر 11، اور پھر اس کے ساتھ سورہ النحل آیت نمبر 1 اور 2، ان حوالوں سے روح کے قرآنی تصور پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ابلیس کے حوالے سے بنیادی اور مرکزی گفتگو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابلیس اور ملائکہ اور یہ آدم کے حوالے سے جو گفتگو ہے، یا ہم نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ یہ تمثیل ہے، یعنی یہ ایک مثالی صورت احوال ہے، واقعاتی نہیں۔ اور یہاں یہ جو قال وغیرہ کے جتنے حوالے آئے ہیں یہ حال کے حوالے سے ہیں، نہ کہ بالفعل کسی واقعہ کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے جو دلائل ہیں وہ پہلا جو ریکارڈنگ ہمارا درس تھا اس میں اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح ابلیس جو ہے یہ کیا ہے؟ ابلیس جو ہے یہ فعلیل کا وزن ہے، یا افعیل یا فعلیل۔ اس کا روٹ ہے با لام سی، بالا سا، بالا سا یبلسو، اور باب افعال میں چلا جائے تو ابلاسا یبلسو، ابلاسا یبلسو ابلاس۔ ابلاس کہتے ہیں غصے میں، جذبات میں آ کر
فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کرنا جو انوانٹیڈ ہو، اور جب انوانٹیڈ سچویشن میں مبتلا ہو جائے تو اس کی اصلاح سے مایوس ہو جائے کہ اب یہ تو ایسی بن گئی ہے کہ اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی جذبات اور غصے، اشتعال اس میں آ جانا، اور جب غصے اور اشتعال کی کیفیت کے نتائج و ثمرات سامنے آئیں تو بجائے اس کے کہ ان کو انسان تسلیم کرے اور تسلیم کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اپنی باز آفرینی کے لیے جدوجہد کرے، وہ اس امر کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے۔ ابلا سیفلس ابلاس، جرم کرنے کے بعد اپنی اصلاح کے حوالے سے مایوس ہو جانا، مایوسی۔ اور اس کے بعد ابلیس و آدم میں جو قرآن فرق بتاتا ہے وہ یہ کہ نافرمانی کا جو عمل ہے وہ نوع آدم سے بھی ہوتا ہے، آدم سے بھی ہوتا ہے اور ابلیس سے بھی۔ تو جب آدم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا، ہم نے یہ کہا تھا تو نے یہ کیا، کیوں کیا، تو وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے، یہ سورہ الاعراف میں، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر یہ آیا اللہ آپ نے ہم سے یہ جو غلطی ہوئی ہے 184 سے ہے، کا پہلی سطر میں ہے کہ اے آدم ہم نے تم دونوں کو آگاہ نہ کیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کے قریب نہ جانا۔ تو 184 سے پہلی سطر قالا، تو دونوں نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے پروردگار عالم ہم سے ظلم ہو، ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ یعنی یہاں اعتراف ہے کہ ہم سے ایسا ہوا، ہم نے غلط کیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جو غلطی کا اعتراف کرے گا نا وہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ یعنی غلطی کا اعتراف کرنا دراصل اپنی آئی ایم ایس کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں میں ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو جو غلطی کرتا ہے وہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ تصور ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف کو قبول کیا اور اس غلطی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ وہ مجتبی ہو گیا، آگے طٰہٰ میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہی بات جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ اے ابلیس تو نے ہمارے حکم کے خلاف کیوں کیا، کیوں نافرمانی کی، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ یہ سورہ الحجر 15ویں سورہ، وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں نے کیا کرنا تھا، یہ 317 صفحہ۔ اس میں
کہ اس میں ہے رب فبما اغویتنی، یہ الفاظ ہیں ہاں 39 کون سا صفحہ ہے؟ 370 ہاں ہاں شروع تو پیچھے سے ہو رہا ہے پیدا سبیت ہاں تو ہاں والا تو آگے سے اس نے کہا رب بما اغویتنی، اے پروردگار عالم تو نے مجھے گمراہ کیا، رب اے میرے پروردگار بما اغویتنی کہ میں گمراہ نہیں ہوا، مجھ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی بلکہ تو نے مجھ سے غلطی کروائی، یعنی بما اغویتنی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ آپ نے مجھ سے غلطی کروائی ہے۔ یعنی یہ جو جواب ہے نا کہ اغویتنی تو ہے مجھے گمراہ کرنے والا، میں اپنی ذات میں تو صحیح تھا، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو کیوں غلطی ہوئی ہے؟ بما اغویتنی کہ تو نے مجھ سے غلطی کروائی۔ تو جب وہ اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں نے یا اس نے غلطی کی ہے تو اپنی اصلاح کیا کرے؟ اس لیے فرمایا کہ انا علیہ تیرے اوپر لعنت ہے اور تو رجیم ہے۔ رجیم کا معنی ہے کہ تو اپنی اصلاح سے دور ہو گیا، یعنی اصلاح کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کا اعتراف کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور جس وقت انسان اپنی غلطی ہی کو نہیں تسلیم کرتا تو اصلاح یا باز آفرینی جو ہے اس کے مواقع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ابلیس و آدم میں ایک فرق یہ ہے کہ ابلیس اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اور جب غلطی کا اعتراف نہیں کرتا تو اصلاح کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آدم یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور غلطی کے اعتراف کی وجہ سے اس کو اصلاح کا یا باز آفرینی کا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 2، ابلیس جو ہے وہ قرآن میں چیمپئن ہے اس بات کا کہ وہ اپنی پیدائش کے مبدا کو دیکھتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں پیدائشاً چونکہ میں آگ سے ہوں اور آدم خاک سے ہے، مٹی سے ہے، تو میں چونکہ آگ سے ہوں لہذا میں بہتر ہوں۔ یعنی ابلیسیت کیا ہے؟ ابلیسیت نام ہے اس بات کا کہ میں بہتر ہوں، برتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آگ سے ہوں۔ یعنی برتری کا جو مبدا ہے وہ اپنی ذاتی استعداد یا صلاحیت نہیں ہے، یعنی ذاتی استعداد و صلاحیت جو ہے وہ برتری کا سبب نہیں ہے، برتری کا سبب پیدائش، یعنی وہ تمام قوتیں، طاقتیں، تہذیبیں، ثقافتیں کہ جنہوں نے برتری کی اساس کس کو قرار دیا؟ یعنی ہم بہتر ہیں کیوں کہ ہم سندھی ہیں، ہم برتر ہیں کیوں کہ ہم پنجابی ہیں، میں برتر ہوں کیوں کہ میں راجپوتوں کے ہاں پیدا ہوں۔ یعنی پیدائش کا سبب، برتری کا سبب جو ہے اگر اپنے جائے قرار پیدائش، کہ ہماری پیدائش فیروز پور میں ہے، لاہور میں ہے، جاٹ گھر میں ہے، راجپوت گھر میں ہے، یعنی پیدائش کا سبب جو ہے فضیلت کا مدار، فضیلت کا دار و مدار کس بات پر؟ یعنی مقام پر، مقام پیدائش، وقت پیدائش، مقام پیدائش کو فضیلت کا سبب قرار دینا، یہ ابلیسیت ہے کہ میں برتر ہوں کیوں کہ میری پیدائش فلاں مواد سے ہے، فلاں مقام سے ہے، فلاں علاقے سے ہے۔ تو یہ جو اس کو کہتے ہیں ارتھ روٹینس، یعنی جائے پیدائش کو افضلیت کا یعنی معیار بنانا، نہ کہ نسلی برتری، علاقہ، جغرافیہ یعنی اپنا بیک گراؤنڈ، نہ یہ کہ واقعی آپ میں استحقاق ہے، صلاحیت ہے اس لیے آپ برتر ہیں، یہ نہیں۔ اس کے بعد دوسری جو اس ضمن میں اہم بات آتی ہے وہ یہ کہ ابلیس کا جو قرآن کا تصور ہے
اس کے سامنے کیا انسان بے دست و پا ہے؟ یعنی مذاہب نے یہ تصور دیا ہے کہ ابلیس، یہ مجوسیت کا بھی تصور تھا کہ اس کائنات میں دو قوتیں، ایک خیر کی اور دوسری شر کی، اور خیر و شر کی قوتوں میں ٹکراؤ اور تصادم ہے، اور غلبہ جو ہے وہ شر کی قوتوں پہ، اور شر کی قوتوں کے سامنے انسان بے بس ہے، یعنی انسان شر کی قوتوں کے سامنے بے بس ہے۔ انہوں نے انسان کے یعنی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور تگنی کا ناچ نچوا رہی ہیں شر کی قوتیں، تو ابلیس کے سامنے انسان جو ہے وہ بے بس ہے۔ نمبر دو، دوسرا جو ہے وہ یہ کہ عورت جو ہے وہ ابلیس کے شر کے منصوبوں کو تکمیل پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی تصور مذہب نے یہ دیا کہ آدم جنت سے کیوں نکلا؟ ہوا نے، بنت ہوا نے اس کو گمراہ کر دیا، یعنی انسان جنت ہی میں رہتا تو انسان کو جنت سے کیوں نکلنا پڑا؟ اس لیے کہ وہ ورغلاوے میں آ گیا، بہک گیا، اور بہکایا کس نے؟ اس کی بیوی نے۔ تو یہ جو دوسری بات ہے کہ ابلیس اور عورت کا ایک خاص مذہب نے تصور دیا ہے، اور ان دونوں تصورات کو ہم قرآن حکیم کے حوالے سے جب دیکھیں تو یہ دونوں باطل تصورات ہیں۔ ایک تو یہ بھی باطل تصور ہے کہ ابلیس، ابھی اس کا تشخص کریں گے، اس کے سامنے انسان بے بس ہے۔ قرآن اس تصور کو نہیں مانتا۔ مثلا 317 صفحے پر ہم دیکھتے ہیں، نیچے سے تیسری سطر، آیت 42، ان عبادی، یہ 317 صفحہ نیچے سے تیسری سطر 42 ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے یہ اعلان کر دیا کہ ان عباد، کہ جو میرے بندے، یعنی اور تمام کافر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، کافر مومن سب اللہ کے بندے ہیں، کہ جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے، انسانوں کا تعلق ہے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر اے ابلیس تیرا کچھ کنٹرول نہیں ہے۔ سلطان کا معنی اتھارٹی، زور، قوت، طاقت، یعنی ابلیس کا انسانوں پر، نوع آدم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تصور باطل ہے کہ ابلیس کے سامنے نوع آدم بے اختیار ہے، مجبور محض ہے، وہ جو ناچ نچوائے نچا سکتا ہے۔ غلط۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود گمراہ ہو جائے اور گمراہ ہونے کے بعد وہ شیطان کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی گمراہ کرنے کا شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، شیطان کو انسان خود اپنے اوپر مسلط کرتا ہے۔ شیطان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کے اوپر تسلط قائم کرے، یعنی انسان کے سامنے شیطان مجبور ہے، شیطان انیشیٹو نہیں لے سکتا، ابلیس آدم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ ہو جائیں خود، اور خود گمراہ ہونے کے بعد وہ شیطان کے پیچھے چلنے کو اپنا نسولین بنا لے، ان کی بات دوسری۔ اسی ضمن میں اگلی سورہ کی آیت 99 اور 100، یہ 334 انہو لیس لہ سلطان، بلا شبہ نہیں ہے سلطان،
غلبہ، اتھارٹی، قوت و طاقت. وہاں عبادی کہا تھا، یہاں آگے ایک اور بات فرمائی، علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. کوئی سلطان نہیں ہے خاص طور پر ان پر جو ایمان لانا چاہے. یعنی اگر کوئی قوم گروہ ایمان لانا چاہے یا کفر اختیار کرنا چاہے تو ایمان اور کفر کے معاملات میں ابلیس کا کوئی تسلط، کوئی غلبہ نہیں. آگے فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. کہ اگر اس کا کوئی بس چلتا ہے تو صرف ان پر چلتا ہے جو اس کی کسٹوڈین شپ میں چلنے کا فیصلہ کرے. علی الذین یتولونہ، یعنی جو اس کی ولایت میں اپنے آپ کو دے دے، جو اس کی کمانڈ میں اپنے آپ کو دے دیں، جو اس کے بن جانے کا فیصلہ کر لیں، صرف ان پر اس کا بدلاؤ چلے. یعنی مجرد ہر شخص پر، عبادی کسی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرد پر بھی ابلیس کے تسلط کو قبول نہیں کیا. اگر اس کا تسلط چلتا ہے تو کن پر؟ علی الذین یتولونہ، جو اس کی ولایت میں اپنے آپ کو دے دیں. اور پھر فرمایا والذین هم بہ مشرکون، اور جو اس حوالے سے اپنے آپ کو، اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے حوالے سے جو اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات چلتی ہے. اسی ضمن میں آگے قرآن کہتا ہے 34ویں سورہ، سورہ سبا، یہ 515 صفحہ، آیت نمبر 20-21. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. یہ گمراہ ہو جانے والے افراد اور اقوام، ان کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا، پس گمراہ ہونے والوں نے اس کی اتباع قبول کر لی. الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک مومن جماعت، اس نے ابلیس کی اتھارٹی کا انکار کیا اور جو مان گئے ابلیس کو اور گمراہ ہوئے. آیت 21 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. 21 آیت 515 سورہ سبا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور کچھ تسلط، قوت، طاقت. سلطان کا معنی اتھارٹی، قوت، طاقت. کچھ سلطان یعنی اتھارٹی، قوت، طاقت نہ تھی اس ابلیس کی. کن کے اوپر؟ علیہ، یعنی جو گمراہ ہوئے، گمراہ ہونے والوں پر ابلیس کا کوئی تسلط نہیں تھا، ان کا کوئی قبضہ نہیں تھا. ابلیس کو کوئی اتھارٹی یا قوت یا طاقت نہیں تھی. اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی شخص ابلیس کو اپنا آقا مان لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا کیوں نہیں؟ ابلیسی قوتوں کو، ابلیسی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے لگام ہونے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟
تو فرمایا اس کا سبب یہ ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ فرمایا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو کوئی ایک فرد بھی شیطان کے بلاوے میں جلاوے میں آ کر گمراہ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر کریں ان کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اختیار و ارادہ سے ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو شک میں مبتلا ہو کر شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں جاتے ہیں اپنے اختیار و ارادے کے غلط استعمال سے، ان دونوں جماعتوں کو نمایاں کرنا مطلوب ہے۔ یعنی کون اپنے اختیار و ارادے کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، اور کون اپنے اختیار و ارادے کا غلط استعمال کر کے ابلیس کی لائن پر چلتا ہے، ان دونوں جماعتوں کا الگ الگ ہونا کیسے ہوگا اگر جبرن اور قہرن اللہ تعالیٰ ایک راستے پر سب کو چلا لے۔ یہ حکمت ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ راستے میں رکاوٹیں کیوں نہیں ڈالتا۔ اب یہ جو فرمایا کہ کون اللہ کی آیتوں سے ہٹ کر دوسری طرف جاتا ہے، اس کا ایک پیچھے عملی حوالے سے مثال قرآن نے دی ہے۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 175 اور 76، 208 صفحہ 208 صفحہ، کہ اس بات کی تمثیل کہ ابلیس کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، نہ کسی فرد کو نہ کسی جماعت کو۔ گمراہ ہونے کا فیصلہ فرد اور جماعت خود کرتی ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ابلیسی طاقتیں، ابلیسی جذبات، ابلیسیت، شیطنت ان پر کاٹھی ڈال لیتی ہے۔ 208 صفحہ آیت نمبر 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ان کے سامنے لائیے، کیا نبا، ایک عظیم الشان خبر۔ نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے نیوز خبر، اور ایک ہوتی ہے نبا۔ نبا عربی زبان میں ایسی خبر کو کہتے ہیں جسے دی جائے اس میں اس کے لیے خوشخبری ہو۔ مثلا بچہ اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ باپ اور بیٹے اور جو کامیاب ہے اس کی نسبت سے وہ نبا ہے، میرے اور آپ کے حوالے سے وہ خبر ہے۔ خبر ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مجرد انفارمیشن ہے، اور نبا ہوتی ہے وہ خبر کہ جس کو وہ خبر دی جائے اس میں اس کے لیے بشارت کا، کامیابی کا، فوز و فلاح کا کوئی اس میں اشارہ پائے۔ قرآن حکیم میں جتنے بھی آئے یہ انباء ہیں، خبر اخبار نہیں ہے۔ یعنی انبیاء ما سبق کے واقعات کو قرآن نے انباء کہا ہے۔ کیوں انباء کہا ہے؟ کہ اس کے بیان میں ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، ہمارے لیے خوشگواریوں کے راستے کھولے گئے کہ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنائیں، ان سیرتوں کو اپنا لیں تو ہماری فوز و فلاح کی وہ ضامن ہے۔ اس لیے قرآن نے انباء کہتا ہے، اخبار نہیں کہتا۔ تو یہاں بھی نبا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اپنانے میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ فرمایا کہ تمثیل بیان کرو، مثالت، یہ ایک تمثیل ہے، کوئی امر واقعہ نہیں ہے۔ جو آیات آ رہی ہیں نا، آیت 175 اور 176، اگرچہ یہ حاشیہ جو دیا ہوا ہے نمبر 3، 208 صفحے پر حاشیہ دیا، 208 صفحے حاشیہ نمبر 3، کہ موسیٰ کے مقابلے میں ایک یہودی تھا بلعام باعور، وہ موسیٰ کے مقابلے میں آ گیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یہ قصہ گھڑا گیا ہے، تالمود سے لیا گیا ہے، قرآن اس کو قبول نہیں کرتا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ تمثیل بیان ہو رہی ہے، کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی۔ تو فرماتے ہیں تمثیل ہے، مثال بیان کرو کہ مثلا ایک جماعت
ایک امت تھی. کیسی امت؟ الذی آتیناہ آیاتنا. مثال سمجھو کہ ایک امت ہو، کوئی امت ہو، اور اس امت کو ہم اپنے احکام دیں، آیات دیں، احکام دیں، ہدایات دیں. اور احکام و ہدایات کو پا لینے کے بعد وہ کیا کرے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا. وہ امت احکام اور ہدایات آیات لے لے اور اس کے بعد کیا کرے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا. انسلاخ کرے. انسلاخ کہتے ہیں سانپ کا کینچلی کو تبدیل کرنا. سانپ کینچلی کو تبدیل کرتا ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ وہ لباس احکام الہیہ کا جو وحی کی شکل میں امت کو ملا تھا، وہ اس کے مقابلے میں اپنے ایک فیبریکیٹڈ نظام لیا. اللہ کی آیات کی جگہ پر روایات رکھ لیں، حقیقتوں کی جگہ پر قصے کہانیاں دین بنا لیں، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جگہ پر اکابر و مشائخ کو اپنا حاکم اعلیٰ بنا لیں. تو ہم نے اسے آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اس نے ان آیات کو ایک طرف رکھ لیا، غلافوں میں بند کر کے رکھ لیا، اور آیتوں کی جگہ پر روایتوں کو، قصوں کو، کہانیوں کو دین بنا لیا. یہ ہے انسلاخ. فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. دیکھیں ایسا نہیں ہوا تو جب امت نے گمراہ ہونے کا، اللہ کے احکام اور ہدایات اور وحی کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، تو پھر ہوا فاطمہ الشیطان. پھر شیطان اس امت کے پیچھے پیچھے چلا. یعنی یہ نہیں ہے کہ شیطان نے امت کو پیچھے چلائے، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. شیطانوں کے نون پر جو پیش ہے یہ کیوں ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے. یعنی امت پہلے اللہ کے قرآن، دستور، کتاب، وحی کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیتی ہے. پھر خلا پیدا ہوتا ہے. جب وہ خلا پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطانی طاقتیں آ کر پر کرتی ہیں. شیطانی طاقتیں انیشیٹڈ نہیں لیتی، آغاز نہیں کرتی، چڑھائی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تو پیچھے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور جب پھر شیطان اس امت کے اوپر آ جاتا ہے، پھر وہ رہی سے ہی کمی پوری کر دیتا ہے. چور پھر ڈاکو بن جاتا ہے. یعنی پہلے امتیں غلط راستے پر چلنے کا فیصلہ کرتی ہیں، پھر شیطانی طاقتیں ان کی رہی سے ہی کمی کو پورا کر دیتی ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم چاہتے تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس امت کو بلند سے بلند کرتے چلے جاتے. مراد ہے کہ جبراً اور قہراً ہم کبھی گرنے ہی نہ دیتے اس امت کو. ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیں کہ کوئی بھی امت اللہ کے کلام کو پا کر اسے چھوڑ ہی نہ سکے، اس سے ہٹ ہی نہ سکے، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار ہی نہ کر سکے. اللہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ نیکی نیکی نہیں رہے گی، بدی بدی نہیں رہے گی. نیکی نیکی تبھی ہے جب وہ اختیار و ارادے کے ساتھ ہو، بدی تبھی بدی ہے جب وہ اختیار و ارادے کے ساتھ ہو. تو جب اپنا اختیار و ارادہ سلب ہو جائے اور اللہ جبراً اور قہراً آپ کو چلائیں تو وہ نیکی نیکی نہیں رہے. اگر ہم چاہتے تو ان کو بلند سے بلند کرتے چلے جاتے، لیکن اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اللہ نے تو ایسا کیا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جو ہے وہ ارتھ روٹینس اس میں آ گئی. اخلد الی الارض یعنی زمین بوس ہو گئی، زمین کے ساتھ مل گئی. اس سے مراد ہے زمینی خواہشات کا غلبہ. ارتھ روٹینس
کیا معنی؟ وہی شناخت کا ذریعہ نہ رہی، وہی سے شناخت نہیں ہوتی. شناخت ہوتی ہے یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، پھر آگے بڑھے یہ پاکستانی ہے، یہ سعودی ہے. یعنی ہمارا آئیڈینٹی کارڈ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری امت مسلمہ کا آئیڈینٹیفیکیشن کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پورے انگریزوں کے آنے سے، فرانسیسیوں کے استعمار کے آنے سے پہلے کبھی بھی سن آف دا سائل تھا ہی نہیں. ابن بطوطہ آپ جانتے، ابن بطوطہ مراکش، طنجہ، مغرب، آج مراکش ہے، وہاں سے چلتا ہے اور دہلی میں آ کر چیف جسٹس بن جاتا ہے. کوئی ڈومیسائل اسے نہیں پوچھتا. اور ابن خلدون مراکش سے چلتا ہے اور مصر قاہرہ میں آ کر چیف جسٹس بن جاتا ہے. یعنی ہماری آئیڈینٹیفیکیشن تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب استعمار آیا تو اس نے ہمارے اندر جغرافیائی وطنیت جو ہے وہ پیدا کر دی. ہماری جغرافیائی تشخص جو ہے وہ اصل بن گیا. اور یہ افغانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترکی ہے، یہ ایریٹریا ہے، یہ حبشہ ہے، یہ صومالیہ، اب لڑ رہے ہیں آپس میں. اخلاد الی اللہ، یہ ہے اخلاد الی اللہ. زمین شناخت کا ذریعہ بن گئی. اور یہ زمین تو، زمین کی بولی تو آج 15 میل کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. یہی حال رنگ کا ہے، زمینی رنگ تبدیل ہوتے ہیں، ڈائلیکٹس تبدیل ہوتے ہیں. تو انسانیت طبقات میں اور تباہ کن طبقات میں اور تشدد طبقات میں. فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ہر فرد پھر اپنی خواہش نفس کا بندہ بن جاتا. کھاؤ پیو اور بچے پیدا کرو، اللہ اللہ خیر سمجھ. یعنی انسان انسانیت سے گر کر بکاؤ مال بن جاتا. قیمت ہے اور جس میں پرچیزنگ پاور ہے خرید لے ہمیں. ہم تو یعنی اس وقت کا نظام تعلیم کیا ہے رف قائم ہوتا ہے. یعنی بڑی بڑی ڈگریاں تھما کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈگریوں سے لے کر آن سیل منڈی میں بھیج دیا گیا. سرمایہ دار کو کہا خریدو بھائی، جو چاہے خرید لے. خریدنے والا مائی باپ ہے، سر ہے. یعنی سکے کے بے دام غلام. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے محمود غزنوی کا غلام تھا، نوکر ملازم ایاز. تو ایاز سے پوچھا بینگن کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو وہ محمود غزنوی کو بینگن پسند تھا، تو دنیا جہان کے فضائل بینگن کے بیان کر دی. کھا لیا، پیٹ میں درد ہوا بہت شدید. صبح اٹھے، پوچھا ایاز کیسا تھا بینگن؟ اس نے دنیا جہان کے مصائب اور معائب بیان کر دی. ایاز یہ کیا کیا تو نے؟ رات سارے فضائل اور اس وقت سارے مصائب. تو اس نے جواب دیا حضور ہم بینگن کے غلام نہیں ہیں، ہم تو محمود غزنوی کے غلام. تو محمود غزنوی کا مزاج دیکھتے ہیں، مرغے بات نہیں ہوا. تو جو سر کا مزاج ہے وہی ہمارا ہے، جو سر چاہیں گے ہم وہی چاہیں گے. تو یہ جو قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہ ہوائے نفس. ہوائے نفس مقصود بھی ذات بن جاتی ہے. اور پھر کہاں انسان پہنچتا ہے رفقان محترم؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر انسان نہیں رہتا، وہ کتا بن جاتا. کتے کو دیکھو، دیکھا نہیں دوسرے کتے کو اور بھونکنا شروع کر دیتا. سیاست دانوں کو دیکھ لو، رائیول فورسز کو دیکھ لو، مذہبی طبقات کو دیکھ لو، ہر ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے کیا. کاٹنا، نوچنا، خون پینا، اور برداشت نہیں کر. جو ہی وہ نظر آئے گا کتے کو دوسرا کتا، ناممکن ہے کہ اس کی زبان بند ہے. بھونکے گا اور فوراً بھونکے گا، بس چلے گا تو کاٹے گا، جھپٹے گا اور فوراً حملہ کرے گا. اور
حرص و لالچ کا یہ حال، ان تحمل علیہ یلحس اور تترکہ یلحس، فرماتے ہیں کہ اس کتے کو دوڑاؤ تو بھی ہانپتا ہے، سائے میں بٹھا دو تو بھی ہانپتا ہے، ہڈی پھینک دو تو بھی حملہ کرے گا، یعنی خالی ہڈی، پتھر بھی پھینکو تو پتھر کی طرف دوڑے گا۔ یعنی یہ حرص و لالچ، حرص و لالچ نہ حزب اختلاف میں ختم، نہ اقتدار میں ختم، نہ سائے میں ختم ہوتا ہے نہ دھوپ میں ختم ہوتا ہے، یعنی اقتدار کی چھاؤں ہو تو بھی سایہ، تو بھی مفادات، اور حزب اختلاف میں چلے جائیں تو بھی مفادات۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک بلم بعور کی مثال نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ذالک مثل القوم، یہ تو قوم کی مثال ہے۔ کیسی قوم؟ فرماتے ہیں الذین کذبوا بآیاتنا، ایسی قوم کی مثال ہے یہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرے۔ یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے کہ تالمود سے قصہ لے لیا بلم بعور کا اور موسیٰ پر اس کو پھڑکا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ حقائق تمثیلوں کے طور پر ان کے سامنے رکھو، شاید یہ امید ہے کہ یہ غور و فکر کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو جبر نہیں کر سکتے، جبر کرنا ہوتا تو آپ اور مجھے سب کو ایک ہی ڈگر پر چلاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو قرآن سناؤ، شاید کہ کیا عجب کہ اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے قرآن پر غور و خوض کا، غور و فکر کا، شاید ان میں ضمیر جاگ اٹھے اور شاید یہ میرے قرآن کو مان کر میرے بتائے ہوئے طریقے پر غور و فکر شروع کر دیں۔ شاید جبر تو کیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا رفقا محترم کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ہم سورہ الانعام کس طرح بدراہ کرتا ہے، طریقے کیا اختیار کرتا ہے، اس کی ایک قرآن حکیم میں سورت ہمارے سامنے 171 صفحے پر آ رہی ہے، 171 صفحہ، آیت 112، آیت 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ، کوئی نبی ایسا نہیں، یہ ضابطہ نوٹ کر، یعنی نوح نبی ہو، مسیح نبی ہو، موسیٰ نبی ہو، محمد رسول ہو، لکل نبی الا محمد بھی کا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے جس میں کوئی استثناء، ایکسیپشن نہیں ہے، وداؤٹ ایکسیپشن۔ کیا ہے؟ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، لکل نبی، ہر نبی کے کیا؟ عدو، دشمن ہوتے ہیں۔ دشمنوں کو کیٹیگرائز کیا کس طرح؟ شیاطین الانس والجن، شیاطین جمع ہے شیطان، شاطان، شاطانہ کے ایک معنی تو ہیں یہ جو رسی ہوتی ہے، رسی اس کے مختلف ہوتے ہیں دھاگے، تن، ان کو اکٹھا کر کے بٹ دیں، طے در طے کسی چیز کو کرنا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے شاطانہ، فیتا، جو فیتا جس سے فتیلہ بھی کہتے ہیں، یہ جو دیا ہوتا ہے اس میں بتی ہوتی تھی،
آج تو مطلب ہے ڈائریکٹ سوئچ دبایا روشن ہو گیا، تو پہلے دیا اس کے اندر بتی فتیلہ، تو جو فتیلہ وہ ہے اس کو آگ لگا، شیطانہ کا معنی ہے آگ لگا، شیطان آگ لگانے والی قوت، اور پھر شیطانہ آگ لگا کر دور ہو جانا، بھاگ جانا، نظر نہ آنا، یعنی جس طرح دہشت گرد کرتے ہیں کہ چرچ میں گھس گئے، مٹی کا تیل ڈالا، دیا اسلحہ جو ہے بھاگ گئے، یعنی موقع واردات سے بھاگ جانا، دور ہو جانا۔ یہ تین بنیادی معنی ہیں شیطانہ۔ شیطانہ طے در طے، یعنی کیموفلیج کرنا، کیموفلیج کرنا، آگ لگانا، مشتعل کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، سینٹیمنٹل کر دینا، اور یہ سب کچھ کر کے بیک گراؤنڈ میں چلے جانا، چھپ جانا، سامنے نظروں کے نہ رہنا۔ یہ قوتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا الانس والجن، کچھ تو طریقے واردات یا جہاں انہوں نے واردات کرنی ہوتی ہے ان سے وہ مانوس ہو جاتے ہیں، جانکاری پیدا کرتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ انس یعنی پیار، محبت، رابطہ، کمیونیکیشن، یہ ان کا فنکشن ہوتا ہے۔ نمبر دو الجن، چھپے ہوئے، وہ سامنے نہیں آتے۔ الجن قائدین، یعنی قیادت جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ تو اپنے اپنے حجروں میں، خانقاہوں میں، ڈیروں میں بیٹھے رہتے، اور جن سے واردات کرانی ہوتی ہے ان کو موقع واردات کے اور اپنے شکار کے قریب کر دیتے۔ یہ جو انس اور جن کے شیاطین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے اصل بات۔ فرماتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ہے اصل بات۔ اب دیکھیں ہر نبی کیا لے کر آتا ہے؟ وہی لے کر آتا ہے۔ نبی کا اطاعت تو اللہ کی وہی ہے، اور آپ جانتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلا، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اب انبیاء والی وحی کو کیسے نقصان پہنچائے؟ لوہے کا جواب لوہا ہے، وحی کا جواب وہی ہے۔ اب یہ شیطانی قوتیں انبیاء کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی ان کا بعض ایک حصہ یعنی الجن، جو چھپی ہوئی قوتیں ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں جو رہتی ہیں، حجرہ نشینی جن کا کام ہے، وہ وحیاں گھڑتے ہیں، اور وہ ان افراد کو دے دیتے ہیں جو ماسز کے ساتھ مانوس ہوتے، ماسز کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں ان کو وہ دے دیتے ہیں۔ اور وہ وہی کیسی ہوتی ہے؟ رفقۂ متن زخرف القول، اگر جھوٹی وہی ہو تو وہ تو روائی نہیں پائے گی، اگر ہر بات ہی جھوٹی ہو تو وہ تو روائی نہیں پائے گی۔ تو وہ اس طرح کی وحیاں کرتے ہیں کہ اصل قول کلام الہی اس کا ملمہ کرتے ہیں، کلام الہی کا پانی چڑھاتے ہیں، یعنی جو بات بھی کریں گے کلام الہی کی تفسیر میں کریں گے، کلام الہی کی تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں اس کو اصل بنا کر اس کے زیر سایہ۔ یہ شان نزول کی روایتیں، ہاں جی، یہ صورتوں کی فضیلتیں، اور یہ اکابر کی فضیلتیں، مشائخ کی، جنوں کی، یعنی یہ دروازہ وہ اختیار کرتے ہیں زخرف القول۔ زخرف کہتے ہیں ملمہ، چکا چون یعنی روشن، گولڈن، اور القول قول الہی، تو قول الہی کا پانی لگا کر وہ وحیاں تیار کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے، اور کرتے کیوں ہیں رفقۂ محترم؟ غرورا، غرور۔ غرور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بھینس کا بچہ مر جاتا ہے، گائے کا، بھینس کا،
تو وہ دودھ نہیں دیتی. اب دودھ اس سے کیسے لیا جائے؟ تو اس کے لیے ہم یعنی عام طور پر کپڑے کا یا چمڑے کا ایک جھوٹا جعلی ڈھانچہ بناتے، اس میں بھس وغیرہ توڑی بھر لیتے. اس کی شیپ تو ہوتی ہے بھینس کے یا گائے کے بچے کی، اور بھس بھر کر اس کو گائے کے بھینس کے آگے رکھ دیتے ہیں. وہ اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر میں اس کے پستان دودھ سے بھر جاتے ہیں. اور اگر آپ وہ نہ رکھیں گے تو کبھی نہیں دودھ دیں گے، مار دیں. لیکن اب وہ اتنی لاعقل ہے، شعور ہے نہیں، حیوان جو ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا حجم کیوں نہیں بڑھ رہا، ایک ہی حالت پر کیوں ہے، اس کی نشو و نما کیوں نہیں ہو رہی. یعنی اس میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ انالیسز کر سکے کہ یہ میرا بچہ نشو و نما یافتہ کیوں نہیں ہو رہا. بس اتنا ہی اس میں شعور ہے کہ ڈھانچہ آ گیا، ڈھانچے کو اس نے چومنا شروع کر دیا اور دودھ دے دیا. سادہ لو ہے، حیوان ہے. تو یہ جو ڈھانچہ رکھ کر دوسرے سے دودھ لے لینا ہے، یہ غرور ہے. اس کو عربوں کے یہاں غرہ کہتے ہیں. بھینس کو ہم نے مغرور کر دیا، یعنی ایک ڈھانچہ تو بنا دیا لیکن اس ڈھانچے میں روح نہیں ہے، قالب، بس ڈھانچہ ہی ڈھانچہ ہے، دل دماغ سے پیدل خالی. تو فرماتے ہیں کہ وہ شیطانی طاقتیں وحی کے خلاف جو ملمہ ساز وحی لاتی ہیں، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ امت بس ایک ڈھانچہ بن کے رہ جائے جس میں کوئی دماغ نہیں، دل نہیں، حرکت نہیں، حرارت. ایک ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ موجود ہو، ادارے موجود ہوں، اداروں میں روح نہیں، اسپرٹ نہیں، جان نہیں، حرکت نہیں، حرارت، بس ایک ڈھانچہ ہے. پھر اس ڈھانچے کی کیا قیمت پڑتی ہے یہ بھی ابھی ہمارے سامنے آئے گا. تو کیا فرمایا؟ غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. فرماتے ہیں کہ اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ کر ہی نہ سکتے. لیکن اس صورت کے اندر پھر وہی مسئلہ کہ جبر آتا، اور جبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے. یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا نہ کرنے دے کہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے تو اللہ کے محفوظ قرآن کے مقابلے میں یہ اپنی یہ کارستانیاں نہ کر سکیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں. جبر اور قہر کر کے اگر روکا تو کیا روکا؟ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لیکن اس نے رکاوٹ نہیں ڈالی. فَذَرْهُمْ، بس اے مومن تو بھی پریشان مت ہو، پریشان ہونے کی بات نہیں، چھوڑ دے ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو فیبریکیشن یہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے کلام کے خلاف، ان کا سارا جو دل دماغ میں ہے سارا باہر آ لینا ہے، ڈرنے کی بات نہیں. کیوں؟ اگلی آیت وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اس وحی کے مقابلے میں جب جھوٹی وحی آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جھوٹی وحیوں کی طرف وہی دل دماغ لپکتے ہیں، تصغیٰ الی، لپکتے ہیں ان جھوٹی وحیوں کی طرف وہ قلوب و اذہان، افیدہ قلوب و اذہان، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہو، جو موحد نہیں ہو، جو شرک میں مبتلا ہو. یعنی جھوٹی وحی کی طرف صرف شیطانی طاقتیں جو مشرکانہ عقائد رکھتی ہیں اور جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، صرف وہی لپکیں.
فرماتے ہیں وَلِيَرْزَوْهُ، فرمایا چاہیے کہ یہ اپنے دل کے پورے ارمان نکالیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کچھ ان کے بس میں ہے، داؤ میں ہے، چاؤ میں ہے، جو کچھ یہ کر گزرتے سکتے ہیں کر گزرتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیغام پر، پلان پر پورا یقین ہے کہ انجام کار نوع انسانی اس ظلمت سے نکلے گی. کب تک؟ دل بہلا لیں، لیکن حق اور باطل کا انجام کار یعنی نوع انسانی، اہل ایمان آخر کار غالب آئیں گے. اور یہ 4 دن کا شوق ہے، ان کو پورا کر لیں گے تو کوئی بات نہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک طرف شیطان کی وحی آ جائے، دوسری طرف رحمان کی وحی آ جائے تو پہچان کیسے ہو؟ ہم تو مارے گئے کہ وحیاں 2 ہو گئی، شیطانی بھی رحمانی بھی، تو پہچان کیسے ہو؟ بچیں کیسے؟ کوئی پرکھ ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، بچیں کیسے؟ اگلا صفحہ 172، آیت 121 فرماتے ہیں، آیت لمبی ہے، جہاں آیت 121 ختم ہوتی ہے 30 سطر نیچے سے، اس سے میں اوپر یعنی جو 4 سطر ہے وہ لے رہا ہوں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں. بلا شبہ شیاطین، ماقبل ان کو کیا کہا تھا؟ شیاطین الانس والجن، اور یہاں مجرد شیاطین. بلا شبہ یہ شیطان لیوحون، لام تاکید کا، ضرور ہے کہ یہ وحیاں بنائیں، وحیاں گھڑیں. یعنی شیطانی طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی وحیاں بنائیں گے. پریشان نہ ہونا. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں شیطانی طاقتیں خاموش ہیں؟ شیطانی طاقتیں ضرور بضرور وحیاں گھڑیں گی، بنائیں گی. آپ نے اولیاء کو جو ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کو لائیں گی میدان میں، وحیاں ان کو بھیجیں گی. پہچان کیسے؟ یہ شیطانی ہے، یہ رحمانی ہے. فرماتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطانی وحی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے امت میں جدال کا راستہ کھلتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں. یعنی یہی فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ بات تھی بھی یا نہیں، الفاظ کیا تھے، کیا کہا، کب کہا، کس سے کہا. تو آخر کار مسئلہ سند کا آئے گا. ایک کے یہاں ایک معتبر ہے، دوسروں کے یہاں دوسرا معتبر ہے، بس اعتبار شخصی ہے. یعنی کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ رو رہا ہے، پوچھا بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے ابھی ابھی گاؤں سے نائی آیا ہے اور وہ مجھے یہ بتا گیا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ کمبخت یہ کیسے ہو گیا؟ جب تو موجود ہے تو تیرے ہوتے ہوئے بیوی تیری بیوہ کیسے ہو سکتی؟ تو موجود ہے. اس نے کہا بھائی بات تو معقول ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو نائی یہ خبر لایا ہے وہ بھی بڑا معتبر ہے. یعنی جو نائی یہ خبر لایا ہے وہ اعتبار کے قابل ہے. تو نائی کا اعتبار ہو رہا ہے اور قائم ہوتا اپنا اعتبار ختم. تو قرآن کہتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ ان وحیوں سے جو شیطان پیدا کرے گا، شیطانی ادارے اور افراد بنائیں گے، امت میں جدال،
لڑائیاں جھگڑے، جتنی لڑائیاں جھگڑے ہیں اس کا یہ سبب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اگلی بات، اور اگر تم ان شیطانی وحیوں کو مان لو گے تو تمہارے اندر شرک آ جائے گا۔ شرک سے مراد کیا ہے؟ فرقہ واریت۔ یعنی یہ امت اگر اکٹھی ہو سکتی تھی اگر، تو وہ صرف کلام الہی، کلام الہی امت کو ایک کر سکتا ہے، اللہ کا کلام۔ اور اللہ کے کلام سے جب نیچے اتریں گے تو امت دو دھڑوں میں تقسیم، یہ اہل تشیع اور یہ اہل سنت، یہ سیاستہ اور یہ سیاہ کدھر جائے؟ یعنی صرف الکتاب امت کو متحد کر سکتے، اور الکتاب سے جب نیچے اتریں گے وہ حدیث ہو، فقہ ہو، جو بھی ہو، اس میں جدال کا دروازہ، فرقہ واریت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ اگر تم نے ان کو اعتبار کے قابل سمجھ لیا تو پھر پکے مشرک بنو گے، کچے نہیں۔ جس طرح آج ہمارا حال ہے، جی آپ فرقہ بتائیں اپنا، فرقے کے بغیر اسلام کیسا؟ تو صحابہ کا اسلام بھی معتبر نہیں رہے گا، کیونکہ ان کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ان وہی ساز شیطانی قوتوں کے توسط سے اس امت میں پیدا ہو۔ جو احادیث ہیں اچھا، جو قرآن کے مطابق نہیں ہیں ان کو ماننے والے بھی مشرک ہو نہیں، یعنی شیطانی طاقت زخرف کے مطابق نہیں۔ ہاں وہی زخرف القول، یعنی ہر وہ حدیث ہو، قول ہو، وحی ہو کہ جو اللہ کے کلام کا پانی استعمال کر رہا ہے ملمہ، اور اندر جو کچھ ہے وہ سارا اینٹی قرآن ہے۔ اب اس سے امت کس مقام پر پہنچے گی، اس کی قیمت کیا پڑے گی؟ جس طرح میں نے کہا زخرف القول، کیا ہوتا ہے؟ غرور، یہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور ڈھانچے کے اندر کیا ہوتا ہے، اور امت کس مقام پر پہنچی ہے، اس کا قرآن نے سورہ ابراہیم تین سو گیارہ صفحہ آیت نمبر 28، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے غور نہیں کیا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے حال پر، بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کہ اس